حق و باطل کے اس معرکے نے یہ طے کر دیا کہ حق ایک بڑی طاقت ہے اور اس روح زمین پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ حق پوری دنیا پر قائم ہو کر رہے گا۔ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح مدینے کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے۔ مدینے میں عبداللہ بن ابی کے نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس طرح مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے یہ مدینے کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن قرظ بن جعفر فہری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جیش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جیش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جیش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینے کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکے کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینے کو روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکے سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔
اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم فرقان رکھا اور قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر کیا۔ ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی اور نہ ہی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی۔ سواری کے لیے 1 یا 2 گھوڑے اور 80 اونٹ تھے۔ باقی مجاہدین پیادہ تھے۔ مدینہ طیبہ سے 1 میل دور چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ جب آپ مقام روحا پر پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل دیے۔ آپ کی کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 70 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زعفران کے مقام پر پہنچے تو وہاں قیام فرمایا اور مجلس مشاورات قائم کی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ پھر آپ سیدنا عمر فاروق اٹھے، انہوں نے بھی اپنی جذبہ جانصاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم ہم وہ جانصار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقدد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کی روح سے بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کے بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جاں بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے۔ 17 رمضان المبارک جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی،
جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیت جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر لگاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بنائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صحیح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ حکم بھی فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک گھڑی میں دعا فرمائی کہ اے پاک پروردگار، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کے اس طرح دعا مانگتے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفکر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شائبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کا نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شائبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر باقی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے ہوئے دیکھا تو یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنا، آج کے دن جو شخص صبر و استقام سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے
کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی دوران دو نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلوار لے کر اس کی طرف لپکے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگوں پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو رستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت موس اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو آفرا کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا تجھے آج اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کے ناک اور منہ پر کوڑوں کے مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شائبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی اکثر طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہگری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ ان شہداء بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف بھی منزل صفرا میں ہے۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔